والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ کے 20 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور مختصر سی تفسیر۔ آج 21واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 168 ہے۔ اس سے پہلی آیات میں خالق کائنات نے عقیدہ توحید کو دلائل سے واضح فرمایا۔ ان میں
دلائل عقلیہ بھی تھے اور ساتھ میں دلائل نقلیہ بھی تھے، اور پھر سورۃ البقرہ کے 20ویں رکوع میں عقیدہ توحید کو دلائل کے ساتھ واضح کرنے کے بعد ایک قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ جب قیامت نے آنا ہے تو آج جو میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جنہیں اپنا الہ اور معبود بنائے پھر رہے ہیں، قیامت کے دن جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے تو ان کے معبودوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دینا ہے کہ ہم تو نہیں پہچانتے کہ آپ نے ہماری عبادت کی۔ اس کی تفصیل میں پچھلے درس میں تمام تر آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمانا ہے اور حکم دینا ہے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ جو یہ عبادت کرنے والے تھے اور جو اپنی عبادت کروا کے اس پر راضی تھے، انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہ کبھی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو دلائل توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک فعلی کی 2 اقسام بڑی بیان فرمائی ہیں اس رکوع میں۔ ایک تحریمات غیر اللہ اور دوسری نیازات غیر اللہ۔ ان 2 لفظوں کو سمجھنا ہے۔ تحریمات غیر اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، اور نیازات غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز رب نے عطا کی ہے اس میں سے اگر حصہ نکلے تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، چاہے وہ منت منوتی ہو، صدقہ خیرات کچھ بھی ہو، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے نام کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، جنہیں تفسیر کی زبان میں کہا جاتا ہے نیازات غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی اس رکوع میں، اپنی اپنی جگہ پہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تحریمات غیر اللہ، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اسے اپنے اوپر اپنی طرف سے حرام قرار دینا۔ مشرکین عرب کا یہ دستور تھا کہ جیسے بیت اللہ شریف کا حرم ہے کہ اس کا عزت اور احترام کرنا لازم ہے، اسی طرح وہ اپنے خداؤں کی درگاہوں کا بھی احترام کرتے، اور جیسے بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا مشرکین عرب وہ اپنے خداؤں کی درگاہوں کا وہ بھی اسی طرح اعتکاف بھی بیٹھتے اور وہاں جا کر اس کے طواف اور اس کے چکر بھی لگاتے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے کہ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہ ہمیں ان کی اگر خوشنودی حاصل ہو گئی کہ ان کی عبادت کرنے سے اگر یہ ہم سے راضی ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ڈائریکٹ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تحریمات غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اسے حرام نہ سمجھنا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اور دوسرا طریقہ ان کا تحریمات غیر اللہ میں، ایک تو یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر کا عزت اور احترام
اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت تھی، سو انہوں نے اپنے خداؤں جو انہوں نے جھوٹے بنائے ہوئے، سو ان کی درگاہوں کی عظمت بھی اپنے دل میں وہ ویسے بٹھائے ہوئے تھے۔ اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے نام پہ اپنے جانوروں میں سے کسی کو صدقہ کرنا، خیرات کر دینا، اللہ کے نام کا خاص کر دینا، اسی طرح وہ اپنے خداؤں کے نام کے جانور بھی خاص کیا کرتے، اور جو جانور ان کے خدا کے نام کا خاص ہو جاتا پھر اس جانور کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ وہ جانور جہاں جائے، جس کی فصلوں میں جائے، جیسے کرے، اسے کچھ بھی کہنا حرام سمجھتے تھے، اور اس جانور کو صرف درگاہ والے ہی استعمال کر سکتے تھے، اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنے اوپر حرام سمجھا کرتے تھے، چاہے اس کا گوشت ہے اور چاہے اس کا دودھ ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایک چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو فی نفسی ہی میں اللہ تعالیٰ نے جسے حلال بنایا ہے، فرمایا تم نے کیوں خواہ اپنے اوپر اسے ان چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے خود سے بنائے ہوئے یہ عقائد، خود سے بنائے ہوئے یہ نظریات، اصل کے اندر یہ تم نے بھی خود نہیں بنائے، تمہیں بھی تمہارے دوست شیطان نے یہ ساری باتیں سکھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی وضاحت فرمائی، اور ان کے ان دو بڑے نظریات کہ جو اللہ تعالیٰ نے جانور حلال کیے وہ اپنے خداؤں کے نام پہ چھوڑ کے اور اپنے اوپر اسے حرام کر دیتے تھے، اور دوسرا اپنے مال میں سے اپنے خداؤں کے نام کی نظر و نیاز اس نیت سے کہ اگر ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو گئی اور یہ ہم سے راضی ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خود بخود کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یا پھر دوسرے نمبر پہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اپنے معبودوں کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں تو سو ہمارا جو وہ فلاں کام اٹکا ہوا ہے، ہمارا فلاں کام جو رکا ہوا ہے، تو سو ان کے نام کی نظر و نیاز دیں گے تو وہ ہمارا کام کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اب یہ مشرکین عرب کے عقائد میں ذکر کر رہا ہوں، سو اس دور کی بات نہیں کر رہا میں، یہ مشرکین مکہ کی باتیں ہیں کہ ان کے یہ عقائد اور نظریات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ان جانوروں کو جو میں نے حلال کیے اپنی مرضی سے کیا کر لیے تھے، حرام کر لیے تھے۔ اب دیکھیں گے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایہا الناس اے ساری کائنات کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم مما فی الارض اس چیز سے جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، کھانا ہے تو زمین میں سے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حلالا طیبا، پاکیزہ حلال چیزوں کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے، غیر اللہ کے نام پر خواہ اپنے اوپر حرام نہ کرو، بلکہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے حرام ہونے کو پیارے پیغمبر کی شریعت میں بیان نہ کیا گیا ہو، کہ جس چیز کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بیان نہ فرمایا ہو۔ فرمایا اگر حرمت کا حکم آ گیا، حرمت کا بیان آ گیا تو فرمایا وہ حرام ہو جائے گی، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے حلال چیزیں پیدا کی ہیں، طیباً پاکیزہ بھی ہو
طیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو، جی اپنا ہی حق ہو، کسی دوسرے کا مال ہتھیایا ہوا نہ ہو، یعنی پاک بھی ہو اور ساتھ میں حلال بھی ہو۔ اب حلال تو ہے، میں مثال دے دیتا ہوں، کسی آدمی نے کسی دوسرے کا بکرا چوری کر لیا، اب کیا ہے، بکرا فی نفس ہی تو کیا ہے، حلال ہے نا، لیکن اس کے چوری والا جو اس نے کام کیا اس کی وجہ سے یہ صرف اس کے لیے کیا ہو گیا، حرام ہو گیا، جی کیونکہ کا حق جو ہے متعلق ہے کہ اصل مالک وہ ہے، اس نے چوری کی ہے، تو بکرا فی نفس ہی حرام نہیں ہے، بلکہ اس کے اس برے عمل نے اس کو اس کے لیے کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ تو یہ فرمایا حلالا طیبا، حلال رزق اور پاکیزہ رزق استعمال کرو۔ مشرکین مکہ کیا کرتے کہ جانوروں میں سے اپنے مال و دولت میں مختلف کے حصے مقرر کر دیتے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ حصہ ہمارے خداؤں کے لیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نکال لے سورۃ الانعام 8واں پارہ نکالے نا جی، 8ویں پارے کا 3 رکوع ہے، تاکہ یہ حوالہ دیکھ لیں، آپ پر بات واضح ہو جائے کہ مشرکین مکہ کا یہ جو میں بار بار عقیدہ کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 136، 8واں پارہ 8ویں پارے کا 3 صفحہ ہوگا، 1 2 دوسرا صفحہ ہوگا، یعنی جو ورقہ ہوتا ہے پورا ایک دوسرا ورقہ، اس کی دوسری لائن سے آیت شروع ہو رہی ہے، بالکل شروع سے ملی ہے جی، آیت نمبر 136 آیت مل گئی ہے، صفحہ نمبر بتا دیں عرفان بھائی، صفحہ نمبر 134 137 131، ہاں جی اس سائڈ پہ اوپر، اس سائڈ اگر نہیں ہے مجھے دکھائیں، 134 صفحہ نمبر 134 یہ ہے، ہاں 134 ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور بنا لیے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، فرمایا مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، فرمایا اپنی کھیتیوں میں سے اپنے جانوروں میں سے حصے بنا لیے۔ کس طرح؟ کہتے فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ ایک حصہ ہے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ایک خاص حصہ ہے ہمارے معبودوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے معبودوں کے لیے۔ یہ 2 حصے کر دیتے مال کے، اس میں سے کچھ اللہ کے نام کا اور کچھ جناب اپنے معبودوں کے نام کا مختص کر دے، اور پھر کرتے کیا؟ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ اپنے خداؤں کے نام کا مختص کرتے اس میں سے اللہ کے حصے میں ذرہ برابر بھی شامل نہ ہونے دیتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے نام کا ہوتا اس میں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کے اپنے معبودوں کے حصے میں ڈال دیتے۔ فرمائے یہ مشرکین مکہ کے کرتوت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے،
फरमाया अपने माल में से हिस्सा निकालते अपने खुदाओं के नाम का और फिर अल्लाह ताला के नाम का भी निकालते और साथ में रब के नाम के हिस्से में से उठा के खुदाओं की तरफ डाल देते और क्या कहते थे, वो रब अहकमुल हाकिमीन है, वो सारी कायनात के बादशाहों का बादशाह है, उसे तो मालो दौलत की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे खुदा है, इन्हें ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम अल्लाह के माल में से अल्लाह के हिस्से में से अपने खुदाओं के हिस्से में शामिल करते हैं। ताला फरमाते मा यहकुमूना, फरमाया बड़ा बुरा फैसला कर रहे हैं ये लोग, बड़ा बुरा फैसला कर रहे हैं। माल मैंने दिया, चाहिए तो ये था कि उस माल में से मेरे नाम का हिस्सा निकालते, फरमाया देने वाला मैं हूँ, मेरे दिए हुए में से मेरे नाम का निकालते, लेकिन साथ में अपने माबूदों का हिस्सा भी मुकर्रर किए हुए हैं। जी, तो मुशरिकीन मक्का का क्या दस्तूर था कि अपने माल में से अपने खुदाओं के नाम का क्या निकालते, हिस्सा निकालते। सफेर होल को नहीं किया जाता। हाँ, अब आ जाए ना अपने सबक पे, तो यहाँ बात समझ आए। फरमाया मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, जो मैं अल्लाह ताला ने तुम्हें हलाल रिस्क दिया और पाकीज़ा रिस्क अता फरमाया, फरमाया वो तुम इस्तेमाल करो और अपनी तरफ से मेरे दिए हुए माल को जो मैंने हलाल किया है उसको अपने ऊपर हराम ना करो। अब मुशरिकीन मक्का क्या करते, कौन से जानवरों को उन्होंने अपने ऊपर हराम किया हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी सूरतुल अनाम है और 7वां पारा है। कारी साहब जरा जल्दी करें। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिम वलाकिन्नल लदीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आयत का नंबर बोलें जी। अल्लाहु अकबर। मेरे पास कुरान मजीद है दूसरा, अगर वो होता ना 16 लाइनों वाला तो मैंने फ़ौरन ढूंढ लेना। ये मैंने ढूंढ लिया है जी। आयत नंबर 103 सूरतुल माइदा, आयत नंबर 103 और 7वें पारे का चौथा रकू शुरू हो रहा है। 7वें पारे का चौथा रकू शुरू हो रहा है और सूरतुल माइदा है, आयत नंबर 103 है। सफ़ा नंबर 113 जी, सफ़ा नंबर 113 जी। यहाँ देखें जी, फरमाया मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन अलल्लाहि कज़िबा व अक्सरुहुम ला याक़िलून। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन बहीरा जानवर साइबातिन और ना साइबा, जिसका दूध अपने माबूद के लिए वक़्फ़ करते और अपने ऊपर हराम लेते, उसे छोड़ देते और कोई भी किसी किस्म बुरदारी का काम न करते। वला वसीलतिन, और वो ऊँटनी जो के दो बच्चों देती उसे अपने नाम पे छोड़ देते। करते
گا تو پھر یہ بڑا عزت احترام والا ہو جائے گا، لہٰذا اسے اپنے خداؤں کے نام پہ ہم نے وقف کر دینا ہے۔ فرمایا یہ جانور مشرکین مکہ نے بحیرہ، صیبہ، وسیلہ اور حام، یہ چار کے جانور انہوں اونٹنی گائے بکری جتنے دودھ دینے والے جانور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان لوگوں نے پر ان کو کیا کر لیا تھا، اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ تو یہ ان کے لوگوں کے کرتوت تھے کہ اب یہ فلاں چیزیں ہمارے پر حرام ہیں، یہ ہمارے خداؤں کے نام پہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، اسے تم استعمال کرو اور اپنے چیزوں کو حرام نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جو ہے تمہارا کھلا دشمن، اس نے آپ کے لیے کبھی بھی رہنمائی اچھے راستے کی طرف نہیں کرنی ہے، اس لیے شیطان کی باتوں کو نہ مانو۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کے جو کوئی بھی انسان اپنے مال میں سے، اپنے جانوروں میں سے کسی کے نام کا بھی حصہ نکالے گا، اور میرے پیارے یہ شیطان کا سکھایا ہوا سبق ہوگا، یہ شیطان کا بتلایا ہوا راستہ ہوگا، اور رحمان کے مقابلے میں شیطان کا راستہ ہے۔ اگر اللہ کے نام کا خالص کر کے نہیں دے گا، اس میں ملائے گا یہ فلاں چیز فلاں کے نام کی ہے، یہ دودھ فلاں کے نام کا، یہ بکرا فلاں کے نام کا، یہ چاول بنے فلاں کے نام کے، ہم نے فلاں جگہ پہ جا کے فلاں کو ذبح کرنا ہے۔ فرمایا یہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ ساری شیطان کی طرف سے سکھائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے کبھی بھی آپ کو سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دینا۔ اور شیطان کی دشمنی یہ ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کا۔ بالسوء برے کام کیا مطلب؟ سوء ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کا عقل بھی کہتے ہیں کہ یہ برے کام ہے، اور والفحشاء، فحشاء بے حیائی کے کام، ان کاموں کو کہا جاتا ہے کہ جس کو عقل بھی غلط کہے اور شریعت نے بھی اسے حرام کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شیطان تمہیں برے کاموں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ایسے برے کام ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہیں اور جن کے اندر شریعت نے بھی جانے سے منع فرما دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سبق دیتے ہیں شیطان اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ بات لگاؤ لا تعلمون، جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ اب جس کا علم نہیں ہے تمہارے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں، ہمارے خداؤں کے لیے خاص کر دی ہیں، اب یہ اللہ نے تو نہیں کی، آپ اللہ کے ذمہ کیوں لگا رہے ہیں وہ بات؟ فرمائے کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں مفسرین اکرام نے ایک بہت زبردست بات لکھی ہے، انہیں فرمایا یہ جو کہا نا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تم اللہ پر وہ باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، مطلب ہے جو تم غیر اللہ کے نام کی تحریمیں کر رہے ہو، غیر اللہ کے نام کے جانور خاص کر کے، اور انہیں اپنے اوپر کیا کر رہے ہو؟ حرام کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرام نہیں کیے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو گئی، اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اسی آیت کے حکم کے نیچے
وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو نت نئی نئی چیزیں دین اسلام کے اندر نکال رہے ہیں اور لوگوں کے اندر نیکی بنا کر پیش کر رہے ہیں، جنہیں عام طور پر ہم کہتے ہیں جی فلاں کام بدعت ہے، فلاں کام کیا ہے جی بدعت ہے۔ اب بدعت جو ہے، بدعت دین کے اندر ہر وہ نیا کام، اب بدعت کی تعریف ذہن میں بٹھا نیا بدعت نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر ہر وہ نیا کام بدعت ہے جسے ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جائے گا، جی جسے ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جائے گا، وہ نیا کام دین کے اندر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور اسی کو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ نیا کام جو دین کے اندر دین سمجھ کے کیا گیا وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کے اندر۔ فرمایا یہ بدعت۔ اب لوگ پھر طرح طرح کی آگے سے باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تو سپیکر بھی نہیں تھا، تو یہ نیا کام ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو یہ اینک بھی نہیں تھی، یہ بھی اینک لگا تو یہ بھی بدعت ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کار ہی نہیں تھی، کار بھی بدعت ہے، اس میں بھی نہ بیٹھا کرو۔ تو میرا بھائی کار کے اندر بیٹھنا وہ مجبوری ہے، اینک پہننا کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ نظر کم ہو گئی ہے، جی نظر کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا علم دیا انسانوں کو، اور اس سے پھر فائدہ اٹھانا یہ ہمارا حق ہے، اور فائدہ اٹھا کے شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا رب تو نے یہ عطا فرمایا۔ جی تو اینک لگانا مجبوری ہے، کار میں سفر کرنا کیا ہے؟ مجبوری ہے کہ جی ٹائم کم ہے، یہاں سے کراچی جانا ہے، جاؤ کس طرح جاؤ گے؟ تو گاڑیاں نکل آئی، جہاز نکل آئے، میرا بھائی ادھر جانا مجبوری ہے۔ اور دین کے اندر جو نیا کام ہے نا، کسی نے جناب کیا نکال لیا اور کسی نے کیا نکال لیا، تو یہ جو دین کے اندر نئے کام نکالے جا رہے ہیں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں ایک مجبوری ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، اور وہ مجبوری ہے پیٹ والی۔ جی جب ہر دفعہ نئی نئی چیزیں آئیں گی، یاد رکھو جو سنت ہے نا، سنت وہ 1400 سال سے ایک ہی ہوگی، ایک ہی ہوگی، اور جو بدعت ہے نا ہر سال اس کا نیا طریقہ ہوگا، ہر سال نیا طریقہ، اور ہر علاقے کی مناسبت سے الگ طریقہ ہوگا، علاقے کی مناسبت سے بھی الگ طریقہ، اور ہر سال نئی نئی ایجادات اس میں ہو رہی ہوں گی جو بدعت ہوگی۔ اب سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، سنت ہے۔ کل بھی میں درس میں یہ بات حدیث سنا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کے قوانین اور اصول بیان فرمائے ہیں نا، ان میں پہلا اصول ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جو آدمی آپ پر ایمان لے کے آئے، پہلی شرط۔ دوسرا وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے آپ کی عزت کی، وَنَصَرُوهُ، تیسری شرط جنہوں نے آپ کی مدد کی، اور چوتھی شرط اس قرآن کی پیروی کی۔ میرا پیغمبر یہ 4 شرطیں جن میں پائی گئی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے میرے پیغمبر کی عزت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کُلِی بِیَمِینِکَ، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا۔ کیسے وہ لا یستطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے کہا نا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا چلو انہی ہو بنجے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ حالانکہ اس نے جھوٹ بولا تھا، دایاں ہاتھ اس کا ٹھیک تھا، دایاں ہاتھ ٹھیک تھا، جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے۔ اور جب میرے پیغمبر نے فرمایا نا اللہ کرے انہی بنجے، جب ہاتھ نا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے شر کر دیا، جی سنت کے خلاف کیے نا، عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ سنت ہے، 1400 سال سے ایک ہی ہے، جی 1400 سال سے ایک ہی ہے۔ جی اذان دینا نماز سے پہلے سنت ہے، جی 1400 سال سے اذان پوری ایک ہی ہے، حضرت بلال والی۔ جی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں،
اور کل بھی میں یہ واقعہ سنا رہا تھا ادھر درس پہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کیا اور 17-18 دن مکہ میں ہی ٹھہرے. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے نہ باہر گلی میں جا رہے تھے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے تھے، اپنے ساتھی سارے بچوں کو اکٹھا کر کے نا کہتے ہیں آؤ کھڑے ہو، میں آپ کو حضرت بلال والی اذان سناتا ہوں. اب کانوں میں انگلیاں اور اذان شروع کی اس نے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آ رہے ہیں. حضرت ابو محذورہ کو نہیں پتہ اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں. اب باقی نے دیکھ لیا آپ سلام کو آتے ہوئے، باقی تو بھاگ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر حضرت ابو محذورہ کے سر مبارک پہ اپنا دست مبارک رکھا اور بڑی میٹھی آواز میں بولے، فرمایا پیارے بیٹے کیا کر رہے تھے؟ ڈر گئے حضرت ابو محذورہ، پتہ نہیں کیا بنے گا. فرمایا ڈرو نہیں، حوصلہ رکھو، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ خاموش. آپ سلم نے حوصلہ دیا، بڑے پیار محبت سے فرمایا وہ جو آپ انہیں سنا رہے تھے نا ذرا مجھے بھی سنائیں. اب حضرت ابو محذورہ کانوں میں انگلیاں، اذان شروع کی. پہلے آہستہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا نہیں زور سے بولے. دوسرا پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سارے جملے ایسے ہی، پہلے آہستہ کہتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ فرماتے ہیں نا زور سے پڑھے، پھر زور سے جملے کہتے ہیں. حضرت ابو محذورہ آگے چل کے مسلمان ہو گئے اور پھر جب بھی اذان دیتے ہیں نا تو پہلے آہستہ جملہ کہتے ہیں، دوسرا جملہ بلند آواز سے کہتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا ابو محذورہ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یار کیا پوچھتے ہو مجھ سے، یہ مجھے اپنے محبوب کی ادا پسند ہے، میں اسی کی ہر وقت نقالی کرتا ہوں کہ میرے محبوب نے پہلی مجھ سے اذان ایسے سنی تھی. بہرحال تو آپ علیہ السلام یہ ابو محذورہ جو ہے نا وہ اذان دے رہے ہیں، اذان شروع کیا نا اللہ کے پیارے پیغمبر نے. احادیث کی کتابوں میں بے شمار دفعہ یہ روایت موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اذان شروع کی نا، حضرت ابو محذورہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم بچے تھے، تو حضرت بلال کی اذان کو شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں سے شروع کیا؟ کون سے لفظ سے شروع کیا؟ پتہ نہیں سمجھے بھی ہو کہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، غیر مسلم، لیکن انہیں بھی پتہ تھا کہ پیغمبر کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر سے. ابو داؤد شریف کی حدیث بھی سن لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اذان دیتا ہے اور اذان دینے کے بعد، یا جو اذان نہیں دے رہا بلکہ اذان سن رہا ہے، اس کا جواب دے جیسے ہے ویسے بات کرے. اور جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچے تو کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور حی علی الفلاح پہ بلا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جو یہ کہتا ہے نا، جو یہ کہتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ درود پاک پڑھے. اذان ختم ہو گئی، اس کے بعد درود پاک پڑھے، اور درود بھی وہ پڑھے جو میرے پیغمبر نے سکھایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک آخر تک. اس کے بعد میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا. فرمایا یہ میرے لیے دعا کرے، جو آدمی یہ کرتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ. فرمایا اس آدمی کے لیے میری شفاعت کو اللہ تعالیٰ لازم فرما دیتے ہیں. جی تو جو کام میرے پیغمبر نے کیا، جو اذان میرے پیارے پیغمبر کی حدیث میں موجود ہے، وہ شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سے. اس کے علاوہ کوئی اور کلمات نہیں ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کیا سے کیا جناب پتہ نہیں چل رہا ہے، اور پھر خواہ مخواہ سے جھگڑے، خواہ مخواہ کی باتیں، ضدیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ درود کے منکر ہیں، اس لیے تو یہ درود پڑھتے نہیں ہیں. بھائی میں کہتا ہوں اللہ اکبر، کون کون سی باتیں یہاں عرض کروں. مثلا اب نماز شروع ہوتی ہے، ساتھی بیٹھے ہیں جان سے، ادھر بھی میں نے رات یہ بات کی ہے. اب میں نماز شروع کرتا ہوں، اللہ سنیں، میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہم صلی محمد علی آل محمد. جی پیچھے سے کیا جی سبحان اللہ الحمدللہ. جی جو زیادہ اتنی کھوایا ہو استاد جی بھول گئے ہو. جی درود شریف کہاں شروع کی ہے؟ جی حالانکہ میں نے درود پڑھا ہے بھائی،
نماز شروع کر رہا ہوں، اللہ اکبر کیا، اس کے بعد درود پڑھے. اب میں آپ کو نماز کے بعد میں کہوں کیوں بھائی تسا درود کو نہیں مانتے، میں آپ کو کہوں بھائی آپ درود کو نہیں مانتے، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ استاد جی درود کو مانتے ہیں لیکن درود وہاں پڑھنا ہے جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھا ہے. جی یہ درود پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اور میرا بھائی بالکل سمپل اور سادہ سی بات ہے. نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین، جی آگے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سارا کر کے تشہد پڑھ کے اطمینان سے بیٹھ کے رب حکم دیتا ہے میری تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اوپر نیچے ہونا ہے، لیکن میرے پیغمبر کا ادب ہے جب اس پہ درود پڑھنا ہے نہ تو ہلنا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا، بیٹھ کے ادب کے ساتھ درود پڑھنا ہے. جی یہ پیغمبر کا کیا سکھایا؟ ادب سکھایا. پتہ نہیں آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا سے کیا ضدیں انادیں اور پتہ نہیں کیا بنا لیا، اور اسے ہی آ کر جناب اسلام اور کفر کا معیار بنا لیا. بس یہی اسلام اور کفر کا معیار رہ گیا. اللہ تعالی ہدایت دے. تو کیا فرمایا؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ اسی حکم میں کیا داخل ہے؟ بدعات بھی اسی حکم میں کیا ہے جی شامل ہے کہ انسان وہ کام سنت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا نہ رب کو پتہ ہے نہ اس کے پیغمبر کو پتہ ہے. جی یہ فرمایا ما لا تعلم. وہ باتیں کیوں کہتے ہو بھائی کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ کے ذمہ وہ بات کیوں لگاتے ہو؟ اب دیکھیں ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں استاد جی کام تو اچھا ہے، نیکی کا کام ہی تو کر رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ کون سا حرج ہو گیا ہے؟ اگر کسی نے پڑھ ہی لیا ہے تو حرج کیا ہو گیا ہے؟ اگر دوسرے تیسرے دن کل شریف کرا ہی لیا ہے تو حرج کیا ہو گیا؟ 40واں کرا لیا، 10واں کرا لیا ہے، برسی کروا لیا تو حرج کیا ہو گیا؟ ہم جلوس ہی تو نکالے، ہم نے پیغمبر کے آنے کی خوشی ہی تو کی، تو حرج کیا ہو گیا؟ اور میرے پیارے آپ کو بتاؤں کہ حرج کیا ہو گیا. حرج یہ ہوا ہے کہ آج جو آدمی دین کے اندر یہ نئی باتیں نکالتا ہے اور کرتا ہے اور پھر اس کو ثواب سمجھتا ہے، وہ لوگوں کو کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں سنو، آج مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے کہ جس نیکی کا پتہ اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں چلا، نعوذ باللہ. حرج یہ ہے، حرج یہ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام پہ ڈائریکٹ الزام لگا رہا ہے، جی عیب لگا رہا ہے ڈائریکٹ کہ پیغمبر نعوذ باللہ یہ نیکی والا کام تھا، اس کو نعوذ باللہ پتا تھا اور ہمیں وہ بتا کے. اور یار شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو عالم بنایا ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا منصب ہے، کیا اس منصب کو ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اپنے مال کو کمانے کے لیے تو استعمال کرتا ہے اور سچی بات بتانے کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ رب کا حق جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے قرآن مجید اسے بیان کرنے کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ جی اس لیے کہ جب اس کو کرے گا نا تو پھر لوگ آ کے وہ ناتے ہاتھ لا کے کوئی نہ مل سی، جی پھر پھولوں کے ہار نہیں ڈالے جائیں گے. اگر وہ جو حق بیان کرو گے نا، سیدھی بات کرو گے، حضرت جی کوئی نہیں ہونا، پھر تو طائف والے پتہ لگنے ہیں میرا جی. اس لیے حضرت تو جان بڑی پیاری ہے، اس تو حق بیان نہیں جی. اللہ اکبر اللہ. اچھا جی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور تم وہ بات کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے جھڑکا ایسے لوگوں کو، زجر فرمائی ایسے لوگوں پر، فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان لوگوں کو کہا اتباع کرو اس چیز کی ما انزل اللہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قالوا وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم
ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس قرآن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر مانتے کس کی ہو؟ کہتے ما الفینا علیہ آبانا، ہمارے آبا و اجداد جو کام کرتے ہیں ہم نے انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اولو آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یہتدون، خالق کائنات فرماتے ہیں اور شرم کرو لوگوں، تم جو اپنے آبا و اجداد کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ تمہارے باپ دادا لا یاقلون شیئا، انہیں دین کا ذرہ بھی علم نہ ہو، ولا یہتدون، اور ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہ ہو، جی آسمانی کتاب نہیں، قرآن مجید جیسی کتاب والی ہدایت ہی نہ ہو، خود ہی وہ ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مشرکین مکہ کی بات ہے، میں آج کی بات نہیں کر رہا۔ آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں نا تو لوگوں کے سامنے اگر یہ بات کریں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سارے پیو ڈاڈا جو پرندے آئے، اب وہ کرتے آئے ہم کیسے چھوڑیں؟ سارے کہیں گے جناب پیو ڈاڈے غلط انتے تو ٹھیک ہے جی۔ اور میرے پیارے، ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن کے اندر غور و فکر نہ کیا ہو، انہوں نے قرآن کو نہ سمجھا ہو، یا ان کو کوئی سمجھانے والا نہ آیا ہو۔ اور بھائی آپ کے پاس تو آ گیا ہے نا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے یا اس کے آنے والے کی ہے؟ فرمایا کہ جو آ گئے قرآن سامنے رکھ کے آئے تو رب کو حاضر ناظر مان کے کم از کم قرآن کی تو مان جاؤ نا، کسی کی بات نہ مانو، قرآن کی تو مانو نا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آبا و اجداد کی جھوٹی پیروی کرتے ہوئے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اگر آبا و اجداد غلطی پہ تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ، یہ تو وہی انہی والی بات ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے چچا ابو طالب زندگی کا آخر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آئیے گا، ابا جی کی زندگی کا آخر ہے۔ آپ سلام تشریف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا ابو طالب ایک ہی ریکویسٹ ہے، جاتے جاتے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لے یار، ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لے۔ جی ساتھ میں بیٹھے تھے بڑے بڑے سردار، کہتے خیال کرنا ابو طالب، خیال کرنا جاتے جاتے ہماری ناک کٹوا کے نہیں جانی، وگرنہ لوگ ہمیں تانے دیں گے پیچھے کہ ابو طالب جہنم کے عذاب سے ڈر گیا، اپنے باپ دادا کا مذہب جھوٹا کہہ کے دنیا سے چلا گیا، خیال کرنا ابو طالب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے ابو طالب، کہتے بھتیجا تو سچا بھی ہے، تیرا دین بھی سچا، سارا کچھ ہے، لیکن میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا جی ایک کام کر دے، ان کے سامنے نہیں میرے کان میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے، انا احاج لک عند اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ضرور تیرے بارے میں شفاعت کروں گا، ضرور جھگڑا کروں گا اللہ تعالیٰ سے۔ اب یا اللہ میرے چاچا نے میرے کان میں تو کلمہ پڑھا تھا نا۔ جی ابو طالب کا جواب سنیے گا، آگے سے کہتا ہے بھتیجا مجھے پتہ ہے میں اپنے باپ دادا کے مذہب پہ مروں گا تو میں نے جہنم میں جانا ہے، لیکن میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑتا اور جہنم کی آگ کو اپنے سینے سے لگا کے جاؤں۔ جی تو کیا ہے میرا بھائی، یہ اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، حالانکہ وہ غلط نظریات پہ غلط عقائد پہ تھے، فرمایا پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے، کچھ تو خیال کرو نا۔ جی اگر وہ ٹھیک تھے تو ان کی تقلید ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تھے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے، تو پھر ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ آیت کریمہ کہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ وہ کیوں نہ مانتے تھے مشرکین مکہ، اس لیے کہ وہ کہتے ہم نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑنا نہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آج کچھ کم فہم لوگ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو فقہائے کرام کی تقلید کی جاتی ہے
جیسے فقہ کے اندر ہم حنفی لوگ ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، کچھ شوافی ہیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اسی طرح حرم والے جو ہیں اکثر حنبلی لوگ ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں جی، کچھ مالکی ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ جو تقلید کرنا ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اس آیت کریمہ میں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ یہ جو مقلد لوگ ہیں تقلید کرنے والے ہیں تو سو یہ بھی آباء و اجداد کی کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اچھا میں آپ کو اس کی ایک مثال کے ذریعے جواب دیتا ہوں، باقی آیت کریمہ محققین کے نزدیک کیا ہے اس بات کو چھوڑیں، آپ کی لہج پہ بات کرتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا ہے۔ عطائی ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا جی، جو یہ بندے مار ڈسپینسر بیٹھے، یہ بندے مار ڈسپینسر ہے۔ یہ پچھلے دن بھی داؤد خیل میں وہ ایک بچی کو سخت بخار تھا اور جناب وہ ڈسپینسر جیسے گلی محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس لے گئے، 101 2 پہ بخار تو اس نے نہ ہو دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ٹیکا لا دیتا، نتیجہ یہ نکلا بچی فوت ہو گئی۔ یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، فوت ہو گئی ہے۔ یہ ادھر محلہ تارک آباد میں آپ کے وہ ہمارے دو ایک کے ریلیٹیو 5 کے 6 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، تقریباً یہ بات ہے 6 سال پہلے یا 5 سال ہو گئے ہوں گے، ایک ہی بھائی تھا، 6-7 بہنوں کا، والد اس کا سیمنٹ فیکٹری ادھر میں ملازم تھا، بچے کو بخار ہوا ہے، وہ اسی طرح لے گئے، انہوں نے بھی ایسے کیا، اس کو انجیکشن لگائے ہے، اس انجیکشن وہ اتنا کوئی ہیوی تھا، اس نے ڈائریکٹ جا کے گردوں پہ اٹیک کیے، کڈنی پہ اٹیک کیے، اور بچہ 7ویں کی 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جی۔ اور جب اس نے حالت دیکھی ہے نا، اس نے کہا جی لے جاؤ سرکاری اسپتال میں کہ میری جان چھوٹے۔ وہ وہاں سے اٹھایا، کسی کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس گئے، بچہ فوت ہو گیا۔ اور بھائی تیرے 700-800 لینے سے کیا ہوا، تو کروڑ بن جائے گا۔ کسی ماں باپ نے ساری کی دولت کو تباہ کر دیا، تو وہ کروڑ روپے کما کے کہاں لے جائے گا کہ کسی کی تو نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا۔ تو میں مثال آپ کو یہ دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ کسی ایسے ڈاکٹر جو ڈسپینسر بیٹھے ہوئے ان سے وہ علاج کروا رہا ہے۔ ایک آدمی جا کے اسے کہتا ہے اور یار عقل کے ناخن لے یار، کچھ عقل کر، اتنا تو حماقت میں آ گیا کہ ایک اناڑی آدمی سے تو علاج کروا رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اب یہ جو کہہ رہا ہے جا کے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسے علاج سے بھی منع کر رہا ہے، کہ وہ اسے علاج سے بھی منع کر رہا ہے، بھئی علاج ہی نہ کروایا کر، نہیں، بلکہ منع کس سے کر رہا ہے؟ کسی اناڑی سے علاج نہیں کروانا، اناڑی سے علاج نہیں کروانا، لیکن علاج تو کروانا ہے۔ اور بھائی اسی طرح ہے، رب کا یہ حکم اپنی جگہ پہ ہے، فرمایا کسی ایسے آدمی کے پیچھے نہیں چلنا کہ جو گمراہی کے راستے پہ ہے، کسی غیر محقق کے پیچھے نہیں چلنا جو گمراہی کے راستے پہ ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو اہل علم آدمی ہے اس کے پیچھے چلنا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ اور سمجھ آئی میری بات یہ نہیں؟ اچھا اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان لوگوں کی ایسے ہیں جنہوں نے کیا جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي، مثال ان کی ایسے ہے، الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، فرمائے جو کوئی پکار رہا ہے کسی ایسے آدمی کو جو آہستہ آواز نہیں سنتا، اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، آواز سے جس کو بلایا جائے چلایا جائے تو تب جا کے سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ سمن، ایسا آدمی بہرا ہے، بکمن، گونگا ہے، عمیون فہم لا یعقلون، اور عقل بھی نہیں رکھتا۔ فرمایا سنیے گا ایسے لوگوں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے، فرمایا جو آہستہ آواز بھی نہیں سنتے بلکہ کیا ہے، نداءً، چلانے سے سن لیتے ہیں لیکن صرف سننے کی حد تک ہے، سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ ان کافروں کی مثال بھی ایسے ہے
की जिस्म तो इंसानों वाला है, मैं अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, लेकिन बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हालत इनकी ऐसे हो गई है, सुम्मुन, ये बहरे हो गए आवाज़े हक को सुनने से, बुकमुन, गूंगे हो गए हक का इकरार करने से, उम्युन, अंधे हो गए अपने नफे नुकसान को देखने से, ला याकिलून। मेरे प्यारे पैगंबर, ये कुरान जैसी नेमत इनके पास आई है, लेकिन उसमें भी ये गौर व फिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। अकल तो है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ तक ये अल्लाह ताला ने तहरीमात गैरुल्लाह का बयान फरमाया। फरमाया कि लोगों ने जो मैं अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर क्या कर लिया, हराम कर लिया। अब आगे नियाज़ात गैरुल्लाह का बयान आ रहा है, वो कैसे सुनिएगा। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। फरमाया पहले मुश्रिकीन ने गैरुल्लाह के नाम पर अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर लिया। अब मैं अल्लाह तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ। पहला हुक्म आम लोगों को था, चाहे ईमान वाले हो या गैर ईमान हो, सबको अल्लाह ताला ने मुखातब फरमाया, इसलिए कि शिर्क से बचाना हर एक के लिए लाजिम है, हर एक को शिर्क से बचाना है। और यहाँ अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वो जो मैं ताला ने तुम्हें पाकीज़ा चीजें अता फरमाई, रज़क़नाकुम, वो जो मैं अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया पाकीज़ा चीज़ों का, कुलू, वो तुम खाया करो, वो तुम इस्तेमाल करो, और वश्कुरू लिल्लाह, और शुक्र अदा करो तो किसका, अल्लाह ताला का। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदूना, अगर तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करते हो, फरमाया अगर तुम मेरी इबादत करते हो तो फिर नेमतें भी मेरी इस्तेमाल करते हो, तो शुक्र भी किसका करो, इसलिए कि शुक्र भी अल्लाह की क्या है, इबादत। शुक्र भी क्या है, इबादत। अच्छा, इसलिए अल्लाह ताला ने शुक्र के साथ ताबुदून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वश्कुरू लिल्लाह, शुक्र में अल्लाह ताला का करो, और इय्याहु ताबुदूना, शुक्र भी तब तुम्हारा मैं अल्लाह ताला के यहाँ काबिले कबूल होगा जब मेरी इबादत के अंदर किसी दूसरे को शरीक नहीं करोगे। अब आया नियाज़ात गैरुल्लाह का बयान। फरमाया कि जो मुशरिकीन मक्का का ये दस्तूर था, फरमाया वो अपने माबूदों के नाम की नजरो न्याज लेते, और उनका क्या ये नजरिया था, क्या कहते, हमारा काम नहीं हो रहा, फला हमारा काम अटका हुआ है, फला खुदा, फला हमारे माबूद के नाम का ये बकरा हो गया, हम उसकी दरगाह पे जाके ज़बह करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये उसके नाम की मन्नत है, ये उसके नाम की नज़र है, ये उसके नाम की नियाज है। फरमाया ये उनका अकीदा और नजरिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये जो चीजें आपने अपने ऊपर मैं अल्लाह ताला को छोड़ के और के नाम की नजरों ने आज बनाई है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे ऊपर हराम कर दी है, इसलिए हराम किए। फरमाया ये बकरा है, ये दूध है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बैल है, फरमाया जितने भी हलाल जानवर है, ये मुर्गा है, ये फला है, ये फला है, फरमाया ये सारी चीजें मैं अल्लाह ताला ने हलाल की है तुम्हारे लिए, लेकिन वो जो इस हलाल चीज को मैं अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज को मैं
نظریے کی وجہ سے فرمایا نظریہ کیا ہے؟ یہ بکرا یہ فلاں کے نام کا میں نے جا کے ذبح کرنا ہے اس کی جگہ پہ، فلاں کے نام کا یہ مرغا ہے، فلاں کے نام کا یہ دودھ ہے، فلاں کے نام کے یہ چاول ہے، فلاں جگہ پہ جا کے میں نے ذبح کرنا ہے اور تقسیم کرنا ہے۔ فرمایا تیرے اس غلط نظریے نے اس حلال کی ہوئی چیز کو ہی حرام کر دیا ہے۔ وہ چیز حرام نہیں ہے، تیرے غلط نظریے اور اس نیت نے اس چیز کو حرام کیا۔ اب وہ سنیے گا، فرمائے انما حرم علیکم المیتہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے۔ مردار کیا ہے؟ جو بغیر ذبح کے مر گیا، بغیر ذبح کے مر گیا، ذبح نہیں کر سکے، فرمایا اسے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس لیے کہ جو مجوسی ہے نا، مجوسی یہ آتش پرست آگ کی جو عبادت کرتے ہیں، یہ اکثر کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ماری ہوئی کھا ویندے ہو تے اللہ دی ماری ہوئی نہیں کھاندے۔ کہتے ہیں وہ جو ذبح کرتے ہو نا وہ تم خود مارتے ہو، اور جو مر گیا خود بخود اس کو اللہ نے موت دی۔ کہتے ہیں اپنی ماری ہوئی کھا ویندے ہو تے اللہ دی ماری ہوئی نہیں کھاندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو مردار ہے جو بغیر ذبح کے مر گیا اس کو تمہارے حرام کیا ہے۔ والدم، اور وہ خون جو ذبح کے وقت نکلا ہے، ذبح کے وقت وہ جو دھاری بنا کے نکل رہا ہے، پر میں اس کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جو ذبح کے وقت خون نکل گیا وہ خون حرام ہے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی گوشت میں رہ جاتا ہے نا وہ حرام نہیں ہے، یہ خیال کرنا، نہ وہ حرام ہے وہ ناپاک۔ وہ جو گوشت ذبح کے بعد وہ نہ وہ حرام ہے اور نہ وہ ناپاک ہے۔ دما، اور وہ خون میں مسفوح حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کا ایک بال بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بالکل مکمل طور پہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب یہ دیکھیے گا، ترقی من الادنا الی الاعلی، فرمائے چھوٹی چیز سے شروع ہوئے، پہلے چھوٹا حرام، پھر اس سے بڑا حرام، پھر اس سے بڑا حرام۔ کیا مطلب؟ فرمایا پہلے المیتہ، فرمایا پہلے نمبر کا حرام مردار ہے، اس سے بڑا حرام والدم، وہ جو ذبح کے وقت خون نکل رہا ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور اس سے بڑا حرام ہے خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور ان تینوں چیزوں سے بڑا حرام کیا ہے؟ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لیا گیا۔ کیا مطلب؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اصل میں نا اہل کا لفظ جو ہے یہ ہلال سے ہے، ہلال سے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی دن کے چاند کو، پہلی کا جو چاند ہوتا ہے نا اسے ہلال کہتے ہیں۔ اور کیا مطلب؟ جب وہ چاند نظر آتے ہیں نا تو اب تو جدید دور آ گیا اور کوئی چاند دیکھتے ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کوئی دیکھ لے تو، مگر نہ پہلے دور میں کیا تھا، خاص کر عید کا چاند اور ماہ رمضان کا چاند، لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے کھلے میدان میں جا کے چاند دیکھتے، اور جس کو نظر آتا نا پھر وہ شور مچاتا، وہ چاند ہے، وہ چاند ہے، وہ یار ادھر دیکھ وہ چاند ہے۔ یہ ہے آوازیں اٹھانا، جی آواز بلند کرنا۔ پہلی دن کے چاند کو ہلال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے آوازیں بلند ہوئی ہیں، تو یہ اہلا وما اہلا یہ اسی ہلال سے ہے۔ فرمایا ہر وہ چیز کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا نام بلند کیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، لغیر اللہ اے للتقرب لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کا تقرب یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی کا بھی نام لیا گیا۔ فرمایا حرم، وہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، وہ چیز حرام کر دی۔ اب کیا ہے؟
یہ 4 حرام ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، 4 جگہ پہ اس کا ذکر ہے۔ میں حوالے نہیں دکھاؤں گا، صرف بتا رہا ہوں۔ یہ پہلا، یہ سورۃ البقرہ، یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ہے۔ دوسری سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 3 چھٹا پارہ۔ تیسرا سورۃ الانعام اور آیت نمبر 146 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115 14واں پارہ۔ ان 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سیم ورڈنگ، بالکل سیم الفاظ جو یہ آیت کریمہ کے الفاظ ہیں، اسی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پہ اس حرام کا ذکر فرمایا مردار بھی حرام، دم مسفوح بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام، اور ان تینوں چیزوں سے بڑھ کے میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی بھی نام پر کچھ بھی دیا، فرمایا اسے بھی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا۔ اب مردار سمجھ آتا ہے، دم مسفوح بھی سمجھ آتا ہے، خنزیر کا گوشت بھی سمجھ آتا ہے، لیکن وما اہل لغیر اللہ بھی، جب اس کی باری آتی ہے تو پھر کیوں جناب تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر طرح طرح کہ جی، پھر سوال ایسے کہ آپ کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بکرا ذبح کرنا حرام ہے، تو آپ ولیمہ بھی تو اپنے بیٹے کے نام کا کرتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ جی تعویلیں آ گئی کہ ولیمہ بھی تو اپنے بیٹے کے نام کا کرتے ہیں، تو وہ بھی تو حرام ہے نا بھائی، وہ بھی نہ کیا کرو۔ جی تو یہ تعویلیں آ گئی۔ کیوں آئی تعویل؟ اس لیے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے اندر نہ خنزیر دیا جاتا ہے، نہ مرغ دیا جاتا ہے، نہ کوئی دم مسفوح خون دیا جاتا ہے، اس لیے غیر اللہ کے نام پر بڑے بڑے بکرے اور چھترے دیے جاتے ہیں۔ جی وہ دیے جاتے ہیں اور وہ پھر بٹورے جاتے ہیں، جی، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنایا جاتا ہے۔ یہ چیز فی نفس ہی حلال ہے، بکرا حلال ہے، مرغا حلال ہے، چاول حلال ہے، دودھ حلال ہے، لیکن انسان کے اس غلط نظریے نے ان کو کیا کر دیا؟ حرام کیا، اور صرف حرام نہیں بلکہ خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام کر دیا۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب کتنی تفصیل کروں میں آپ کو، کون کون سی اس میں چیزیں گنواؤں؟ جی ہر مہینے کی 11ویں 12ویں آتی ہے، دودھ کس کے نام کا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام۔ جی انہوں نے نام دی 11ویں، ان کے نام کی 11ویں، اور جب پوچھو نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے نام کا ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے نام کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اس لیے ہم 11ویں مناتے ہیں نا جناب۔ تو میرا سوال یہ ہے، بادشاہو تمہارے نزدیک تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ جی سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں انہوں نے سنی ہوگی یہ ساری باتیں کہ تمہارے نزدیک تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ سے بڑے ہیں، تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے تمہارے ثواب کی؟ انہیں کیا ضرورت ہے کہ جو اللہ سے بھی بڑے ہیں؟ یہ پچھلے دن میں تو حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم، ایسے جاہل عوام پر بھی کہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور نعرہ تکبیر، وہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھے جا رہے تھے۔ جی اکٹھے جا رہے تھے جنت میں، اور آگے پڑا ہوا تھا کیلے کا چھلکا۔ حضرت نظر پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نہ دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کا پاؤں آیا چھلکے پر اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلنے لگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بچا لیا۔ کہتے اسی لیے تو ان کا نام دستگیر ہے، ہاتھوں کو تھامنے والا، اس لیے اس دن سے اس کا نام دستگیر پڑ گیا ہے۔ جی جاہل عوام آ گئی، سبحان اللہ الحمدللہ نعرہ تکبیر، او مولانا فلانا ڈھنکانا زندہ باد۔ جی اتنی عوام جاہل، یار میں تو کہتا ہوں یقین جانے، ایسی بات کرتے ہوئے شرم آتے ہیں۔ کوئی بھی یقین جانے مطالعہ کرتے ہیں نا، بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں مختلف کتابوں کے اندر، جس کتاب پہ جس بات پہ شک گزرے نا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتی، یقین جانے کبھی بیان ہی نہیں کی۔ اور یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر بیان کرا، ہو سکتا ہے کوئی سامنے اٹھی کے پوچھے اس سازش دی کیا مطلب ہے، کہاں لکھا ہے؟
بھی ہمیں تو یہ خطرہ ہوتا ہے کوئی بھی نہ پوچھے، اور رب نے تو پوچھنا ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں ہم اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ تو تم انہیں اللہ سے بھی بڑا مانتے ہو، جو اللہ کا ہاتھ تھامنے والا ہے تو ان سے بڑا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے اصالہ ثواب کی؟ بھائی یہاں کون ہے اصالہ ثواب کرنے والا؟ جتنے بھی سارے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، کون ہے ان میں کوئی سود خورا ہوگا جی؟ ان میں کوئی جناب اپنی بہنوں بیٹیوں کے حق مار کے بیٹھا ہوگا اور وہ حرام کمائی میں سے دے گا جی؟ کتنے جناب چوری کا مال ہوگا اور چوری کی گائیں بھینسیں جناب اکٹھی کی ہوئی ہیں، ان کا دودھ دے گا. یہ حرام مال کا اصالہ ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اور میرا بھائی اگر اصالہ ثواب کرنا ہی ہے تو اپنے ماں پیوں کیوں نہیں کرے گا جی؟ ان کے لیے کیوں نہیں کرے؟ تو عرض یہ ہے اصالہ ثواب کا ڈھونگ رچا کے لوگوں کے اندر بدعات کو عام نہ کریں، لوگوں کو حرام نہ کھلائیں. یہ اہل بہ لغیر، یہ اللہ کے علاوہ دودھ کس نے دیے ہے؟ اور دودھ کس نے پیدا کیا تھنوں میں؟ اور میرے رب نے کیا. جب وہ دودھ پیدا کرنے والا میرا رب ہے تو اس دودھ میں سے حصہ بھی نکلے تو کس کے نام کا؟ اللہ تعالیٰ. سمپل اور سادہ سی بات ہے جی. لوگ پورا سال جانور پالتے ہیں، اور پال کے کیوں نظریہ کیا ہوتا ہے جی؟ عرس پاک وہاں جا کے ذبح کریں گے، وہاں جا کے ذبح کریں گے. اور میرا بھائی یاد رکھو، سورۃ المائدہ کی آیت 3 اٹھاؤ، گھروں کے معنی لینا. اگر غلط کر رہا ہوں تو میرا گریبان پکڑ لینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. قاری صاحب ہیں الفاظ کے نہیں. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. ہر وہ چیز حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے جو کسی خاص نشان کے اوپر جا کر اللہ کے نام پہ ذبح کی گئی ہے جی. خاص نشان پہ جا کے ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ جی، خاص جگہ کر دی. یہ جی غازی دے تھلے تیوان کے بکرا ذبح کرنے جی، فلاں جگہ پہ جا کے، اور بھائی ہم کے نام کا ذبح کرتے ہیں، اور وہاں جا کے بھائی تکبیر پڑھتے ہیں تو پھر بھی کس کا نام لیتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اگر تکبیر پڑھنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے نا تو بات کھرکے تھے کیوں نہیں تکبیر؟ کتے بھی تکبیر پڑھ حلال جو ہو جاتا ہے. ہم حلال جو کہتے ہیں نا عام زبان کے اندر ذبح کو، میں وہ ذبح والا حلال نہیں کہہ رہا، میں حلال اور حرام والا حلال کہہ رہا ہوں. یاد رکھو بسم اللہ پڑھ کے جو ذبح کرنا ہے نا، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا یہ جانور کو پاک کرتا ہے. جانور کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. حلال حرام تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر دیا. بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنے سے جانور حلال نہیں ہو جاتا، وہ ذبح ہوتا ہے نا، حلال نہیں ہو جاتا. اگر حرام ہے تو اس نے حرام ہی رہنا ہے. اور میری بات نہیں سمجھ آئی؟ حیران ہو گئے ہو؟ سمجھ آئیے بات؟ نہیں سمجھ آئی گا قاری صاحب؟ سمجھ آئیے آپ کو جی؟ حلال اور حرام کی تمیز کر رہا ہوں کہ جو چیزیں حرام ہیں نا ان پر اگر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دو، کیا سمجھتے ہو وہ حلال ہو جائیں گی کہ ان کو کھا لیں؟ اب گدھا ہے اس کو ذبح کرے بسم اللہ پڑھ کے، کتے کو کرے بسم اللہ پڑھ کے، وہ حلال نہیں ہو جاتا. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز رکھی گئی، چاہے کوئی جانور ہے یا کچھ بھی ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، زمزم کے پانی سے چھری کو دھو کے لایا ہے، زمزم کے پانی سے دھوئے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، زمزم کے پانی سے خود غسل کر کے آیا ہے، اور لاکھ مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر رہا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے پھر بھی وہ جانور حرام. حرم علیکم المیتۃ، پھر بھی وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے جی. تو یہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. کیا کریں بھائی، قرآن ہے. آج کچھ سخت باتیں آ گئی ہیں لیکن بتانی تو میرا فرض تھی. اب آپ کی مرضی مانو نہ مانو،
یہ ڈنکا بجانا میرے ذمہ تھا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کیا کیا گیا، بلند کیا گیا۔ فمن استر غیر باغ، آگے فرمائے جو شخص مجبور ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، نہ عادت بنانے والا تھا اور نہ بغاوت کرنے والا تھا، یعنی بہانے کرنے والا بھی نہیں تھا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی آدمی ایسی جگہ پہ پھنس گیا کہ جس جگہ پہ سوائے حرام کے کچھ بھی نہیں ہے، صرف حرام ہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، غیر اللہ کے نام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جی، اس کے علاوہ اور حرام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، دوسری طرف اس کو بھوک اتنی ہے کہ اگر ان میں سے کچھ نہیں آئے گا تو مر جائے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے خنزیر کے گوشت میں سے، جی مردار میں سے اتنا کچھ کھا لے، اتنا کچھ کھا لے کہ جس سے تیری جان بچ جائے، تو تجھے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، فرمائے اس لیے یہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے گا، میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہوں، رحمت والا بھی ہوں، میں نے تیرے بھی فرما دے اور رحمت سے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت بھی آسان کر دینی ہے، لیکن اب آپ کو حرام سے بچانا کیا ہے جی، لازم ہے۔ آگے فرمائے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، چلیں بات تو اس کے ساتھ ملتی تھی لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کوشش ہوتی ہے بات کو مختصر کریں، لیکن کیا کروں کہ تفصیل اس میں اتنی ہوتی ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے کتنا بڑا سمندر چل رہا ہوتا ہے دماغ کے اندر، آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے، یہ آپ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ذہن کو کھول دیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی محبت نہ ہوتی تو سو یہ اتنا بیان نہ ہوتا۔ تو بہرحال جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عقیدہ بھی بنانے کی توفیق فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول